میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکا کھایا ہے۔ ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا بہت ضروری ہے، وہ ہے آپ کا ذہنی سکون۔ باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں۔ یہاں دشمن سے زیادہ محافظ سے خطرہ ہے، بیماری سے زیادہ طبیب سے خطرہ ہے، مجرم سے زیادہ منصف سے خطرہ ہے۔ سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پہ پتہ چلتی ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے ہاتھ چھڑانا ہی ضروری تو نہیں، ساتھ رہ کر بھی کئی لوگ بچھڑ جاتے ہیں۔ موت کتنی خاموشی سے ہماری دنیا کا ہمارے جیسا کوئی بھی انسان لے کر چلی جاتی ہے، اور ہم پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں، بغیر خوف کھائے، بغیر تبدیل ہوئے۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ انسان دوسرے کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ جو انسان ہر طرح کے لوگوں کی رائے کو قبول کرتا ہے، اسے غلطی اور جھوٹ کے جال کی سمجھ ہوتی ہے۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ تم جنگ نہیں تھے کہ جیت لیتے، ہم تجھے ہارے ہیں بے انتہا محبت کر کے۔ تم جنگ نہیں تھے کہ جیت لیتے ہم تجھے ہارے ہیں بے انتہا محبت کر کے۔ بہت فرق ہوتا ہے ضروری اور ضرورت میں۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتی، نماز عشق سے دل کی جبیں محروم رہتی ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پرسکون زندگی گزاریں تو انہیں تھوڑی سی بھوک اور تھوڑی سی سردی کا سامنا کرنے دیں۔ اگر آپ اداس ہیں تو چھوٹے بچوں کے پاس جا کر بیٹھیں، ان کی شرارتیں دیکھیں۔ ایسا کرنے سے یقیناً آپ کو اپنا بچپن یاد آ جائے گا اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ بعض دفعہ اس کرب کو لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنے دماغ کے غلام بن گئے تو کوئی تمہیں ہارنے سے نہیں روک سکتا، اور اگر تم نے دماغ کو اپنا غلام بنا لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ ایک چھوٹی مگر کڑوی بات، دوسروں کو شیطان کہنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم خود انسان بن جائیں۔
کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ گہری بات، میں نے خالص اور بے پناہ محبتیں صرف میتوں پر ہی نچھاور ہوتے دیکھی ہیں۔ ساتھ تو زندگی بھی چھوڑ دیتی ہے، پھر لوگوں سے شکایت کیسی؟ دل چھوٹے ہو جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں بھی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ رہنے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہو جاتے ہو، بس یہ ہے انسان کی حقیقت۔ ہم دوسروں کو ان کی تاثیر پر نہیں بلکہ اپنی ضرورت پر پرکھتے ہیں، اسی لیے ضرورت بدل جانے پر رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، لیکن کسی سے توجہ کی بھیک مت مانگیں۔ اگر آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھیں تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ آپ کے سائز کے نہیں۔